सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चों, एक मरतबा फिर खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं। सुनो समझो सीखो। इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी बातें आप तक अच्छे अंदाज से पहुंचाने की कोशिश होगी। तो बच्चों से पहले अर्ज़ है कि ख़ुद बैठ जाएं भाई, और फिर बड़ों से अर्ज़ है कि ज़रा बच्चों को बिठा दें। कह दे भाई कि प्रोग्राम शुरू हो गया है, सुनो समझो सीखो। अच्छी अच्छी बातें होंगी आपसे, हम आपसे बातें करेंगे, आपने हमसे बातें करनी हैं। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत हम आपको सुनाते हैं कि दुरूद पढ़े रहमतें पाएँ, दुरूद पढ़ें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, कितनी खूबसूरत दुरूद पाक की फजीलत सुनी ना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ कहाँ है? मदीने में। और कौन कहाँ है? हम यहाँ हैं। यहाँ कहाँ पर? कराची में, कोई पंजाब में, कोई लाहौर में, कोई मुल्तान में, कोई वज़ीराबाद में, कोई मिंचनाबाद में है, कोई इंग्लैंड में, कोई कनाडा में, कोई अमेरिका में। जो जहाँ भी है वो वहाँ से पढ़ेगा दुरूद और पहुँचेगा मदीने। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ने फरमाया ना, तुम जहाँ भी हो दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। तो दुरूद भी पहुँचता है, और कोई फरियाद करेंगे, अर्ज़ करेंगे तो वो आका तक पहुँचती है। तो दुरूद पाक पढ़ते जाएं, रहमतें पाते जाएं। अब प्रोग्राम का आपने हिस्सा बनना है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ जो मौजूद हैं उन्होंने भी बनना है अच्छे अंदाज से, होश और वाश से और जोश से, जोश से और होश से, और होश से और हाँ। अभी भी कुछ बच्चे गुमसुम से ही हैं, ये हिलाएं ज़रा थोड़ा सा इनको, और इतनी ज़ोर से नहीं हिलाना ना, उन्हें पूरा ज़ोर से हिला दी, ज़्यादा नहीं हिल गए तो ऐसे मुस्कुराते रहें ना, मुस्कुराने से अच्छे लगते हैं ना। मुस्कुराते मुस्कुराते प्रोग्राम होगा, कोई डांट नहीं होगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, बस अच्छे अंदाज से आप तक दीन की बातें पहुंचाई जाएंगी। सबसे पहले हम कलाम शामिल करेंगे। चले भाई, आपको एक सवाल दे देते हैं। सवाल ये है कि बताइए, खुलाफाए राशिदीन पता है आपको? 4 मशहूर खुलाफा पता है? नहीं पता? यूं 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 कर रहे हैं, हाथ उठा लेना। हाँ भाई, इनको पता है। अरे माइक दें भाई, ले पहुँचा भाई, सीधा सीधा हाथ, सीधा हाथ। जी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खुलाफाए राशिदीन 4 हैं, कौन कौन? पहला एक नाम बता दिया आपने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फारूक, हज़रत अबू बकर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। अबू बकर फारूक, ये तो कुछ नया हो गया, लेकिन कोशिश अच्छी है। नाम क्या आपका? अमीर हमजा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, नाम भी बड़ा प्यारा आपका, और कोशिश भी। ये होता है, देखिए ये कोशिश कर रहे हैं ना, जोश से उन्होंने बताने, गलती क्या हुआ हो गई, आ जाएगा ना, इससे कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है। बाज़ बच्चों को बात आ रही होती है, लेकिन वो यहाँ तक आती है, यहाँ तक, यहाँ मुंह पे नहीं आ रही होती। अरे भाई बोल दो यार, क्या हो गया? क्लास में भी, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, क्या हो गया? कभी सही होगा तो टीचर से शाबाश मिलेगी, गलत हो गया तो कोई फांसी थोड़ी दे देंगे आपको, दे देते हैं क्या? गलती कर दी, और ख़ास तौर पे कोई ऐसे ही पूछी है बात ना, एक और टेस्ट वगैरह, चलो वो एक अलग बात है। अभी ये देखें, इन्होंने कोशिश की, ज़बरदस्त, शाबाश मिल रही है उन्हें। एक नाम सही बताया, दूसरा हज़रत उमर, ठीक है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तीसरा, ये बातें बच्चों को पता होनी चाहिए। यहाँ हाथ उठ रहे हैं जोश से, देखता हूँ और कौन सुनाते हैं। आप तो बड़े हैं ना थोड़े, आपको नहीं लेंगे, इनको इसीलिए लिया था। हज़रत आइन सही है, उस्मानी रज़ियल्लाहु ताला। हाँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़बरदस्त। और एक नाम रह गया, वो भी आइन से, हज़रत
علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہیں 4 خلفائے راشدین، ان کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے. تو یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے خلفائے راشدین کے آپ نام سنائیں، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ آج ذرا سا ایسا سوال ہے جو تھوڑا سا مشکل بھی ہے، اور اس سے ہوتا کیا، رکھ لیں نا مائک، رکھ لیں، کیا جا رہا ہے آپ کو. چلیں جی، مشکل بھی ہے تھوڑا لیکن اس سے علم بڑھتا ہے. ان خلفائے راشدین میں سے جن کے ہم نے 4 نام بتائے ہیں، ان میں سے ایک صحابی ہیں، ایک خلیفہ ہیں، ان کا لقب ہے عتیق. کیا ہے؟ ہاں عتیق. پھر ہاتھ اٹھ گیا ہے، چلیں نیچے کر لیں. آپ سے سوال نہیں ہے، یہ بچوں سے، گھروں والے بچوں سے. بھائی آپ کی باری آئے گی، ابھی آئے گی آئے گی آئے گی. ہاں تھوڑا صبر کریں. عتیق کن کا لقب ہے یہ آپ نے بتانا ہے. یہاں تو ماشاءاللہ بچے بڑے جوش میں نظر آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے، لیکن دنیا بھر میں بہت سارے بچے ہوں گے جنہیں ہو سکتا ہے نہیں پتہ. تو آپ کے ذریعے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. تو عتیق آپ نے بتانا ہے خلفائے راشدین میں سے کن کا لقب ہے، اور 4 خلفائے راشدین کے آپ نام بھی بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پروگرام آپ کا، چینل آپ کا، باتیں آپ کی شامل ہم کریں گے انشاءاللہ. اب چلتے ہیں آگے اور کلام شامل کریں گے، اور انشاءاللہ جھوم جھوم کے پڑھیں گے. دیکھیں گے، ابھی تو جی کر دیا، پتہ چلتا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. چلتے ہیں کلام کی طرف. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. جسے دیکھنی وہ جنت، جسے دیکھنی وہ جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ہوگا وہی ٹھکانا، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے
لیے حاضر مولانا ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے میں شاد شاد مروں گا اگر دم آخر میں شاد شاد مروں گا اگر دم آخر زبان پہ جائے محمد کا نام ہو جائے زبان پہ جائے محمد کا نام ہو جائے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم یہ زندگی میری ہوگی تمام ہو جائے یہ زندگی میری ہوگی تمام ہو جائے سوارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ خوبصورت سا ہم نے کلام سنا سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے میں شاد شاد مروں گا اگر دم آخر زباں پہ جاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو جائے آقا کا پیارا پیارا نام زباں پر زندگی میں رہے وقت موت رہے انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں نجات ہی نجات ہے آقا کا نام آئے تو کیا کرنا چاہیے مائک میں ذرا پیارا سا جواب دیا ہے پیارے سے بچے نے بھائی اچھے انداز سے ہاں آپ کھلا ہوا ہے میرا خیال ہے نہیں تھوڑا سا دبا کے رکھے گا نہیں کھلا تو لائٹ جل گئی پاک پڑھنا ہاں درود پاک پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے
ان کو بتانے دینا بھائی. हेलो ہاں کیا چومنا چاہیے؟ ادھر آ جائیں, مائک لے کے آ جائیں. کیا مجھے دے دیں, ادھر دیکھیں کیا کرنا چاہیے. हाथ चूमना चाहिए. ہاتھ چومنا ہے. کیسے چوم کے دکھائیں. یہ کیا تھا ہیں؟ دوبارہ سے ریپلے کرے نا. ہاں یہ کتنا کہاں چوم دیا آپ نے. ایسے چومنا ہے. کیسے چومنا ہے؟ چلے بھائی. اور کون؟ یہ دیکھیں یہ سارے بچے دکھا رہے ہیں آپ کو. کون دکھائے گا کر کے؟ یہ کر کے دکھائیں گے بھائی. ان کو دکھائیں, آپ بھی دیکھیں ان کو. کیسے؟ ہاں اور یہ انگوٹھے چومنے. کیا چیز؟ ہاں یہ ادھر رکھ دیتے, یہ انگوٹھے دکھ رہے, اس کے ناخن یہ لینا ہے, یہ ہونٹوں پہ اور پھر آنکھوں پہ ایسے پھیرنا. ٹھیک ہے. اچھا چومنے میں ان کے بھی آئی تھی آواز, یہ چومنے کی جو ہوتی ہے تو وہ آواز بھی نہیں آئے گی. بس ہونٹوں پہ لگائیں گے اور آنکھوں پہ پھیر لیں گے. کر کے دکھائیں اب. کہاں پھر آنکھیں کہاں ہیں آپ کی؟ آنکھیں بتائیں. پھیر تو لیں اسے. ہاں کریں یہ. ہاں آنکھوں پہ پھیر لیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آنکھوں کی بیماری سے حفاظت رہے گی. خاص طور پہ جب اذان کے اندر آتا ہے نا پیارے آقا کا نام, تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یہ بھی پڑھیں. اللہم متعنی بالسمع والبصر, یہ بھی پڑھیں. اب یہ زیادہ ہو جائے گا, آہستہ آہستہ یاد ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے بھائی. نام کیا تھا آپ کا؟ عریش عمر. ابو کا نام؟ عمر. پروگرام کا نام؟ सुनो समझो सीखो. سیگمنٹ کا نام نہیں پتا؟ بولے کال دے دے. اچھا कॉल दे दे, جلدی سے. जल्दी से कॉल दे दे. میں جا رہا ہوں بیٹھنے. मैं जा रहा बैठने. جائیں جی. کہاں رہ گئی کال؟ آپ کی سنی نہیں انہوں نے کال, آپ نے بولا. دیکھیں بولی نا ہمارے بچے نے بھائی. بکار بھائی, جی بھائی. میں محمد یامین گیلانی جلم سرچ کر رہا ہوں. کراچی سے سن رہے آج ہیں. میں نے آپ کو ایک ایڈوائس دینی ہے. جیسے کہ ہمارے اسکول کی ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے. جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ بولا کریں کہ کل آنسر دینا آپ نے, جیسے کہ دانیہ ازمائش میں حبیب انکل کرتے ہیں. اس طرح ہمارے لیے جواب دینا بھی آسان ہوگا اور کال ریکارڈ کرنا بھی. اور آج میں آپ کو تیسرا کلمہ سناؤں گا. تیسرا کلمہ تمجید میں نے بزرگی. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جزاک اللہ خیرا. آمین بھائی آمین. گیلانی بڑی اچھی ایڈوائس دیا آپ نے ماشاءاللہ. اتنی توجہ سے آپ پروگرام دیکھتے ہیں, اچھی بات ہے. کال محمد شمیم رضا کاری, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو تلاوت سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلى الآخرة خیر لک. آمین. پوری نہیں سنائی نا. لیکن تھوڑی آواز بھی جو ہے نا شاید پتہ نہیں یہاں پہ تیز ہے, زیادہ ہی تیز ہے. حج ویسے کبھی کم ہوتی ہے یا کیا تھا. بہرحال اچھی کوشش ہے آپ کی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اچھے انداز سے کال ریکارڈ کرائے نا, تاکہ آپ کی پوری اچھے انداز سے تلاوت آئے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ کال کرنی ہے آپ نے. جی نیکسٹ. شریف سے میں کلام سناؤں گا. چھوڑنا تیرا تیبا گوارا نہیں, پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں, ایسا منظر زمانے نے دیکھا ہی جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ. مل کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں
تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت گسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت گسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں، یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ زبردست جی، کال شامل کریں گے جلدی جلدی سے۔ میں ہوں غلام محمد اتاری، توسا شریف سے میں کلام سناؤں گا۔ بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا، واللہ ایمان ہے میرا، آخری نبی ہمارے آخری نبی، ماشاءاللہ آخری نبی۔ زبردست جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد سامزہ تاجی ہے، آج میں ایک نام سناؤں گا۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، کیا میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ ماشاءاللہ زبردست۔ ہاں بھائی، سوال بھی دیا تھا ہم نے پیارے بچوں آپ کو، ایک سوال، کیا سوال دیا تھا؟ خلفائے راشدین کے نام سنائیں، اور ساتھ میں ان خلفائے راشدین میں سے جن کا لقب عتیق ہے ان کا نام آپ نے بتانا ہے۔ خلفائے راشدین کے نام بھی نہیں آئے بھائی ابھی تک، چلیں عتیق تو ذرا سوال مشکل ہو، جواب تو میں نے دے ہی دی، نہیں جواب نہیں دیا۔ ہاں، خلفائے راشدین میں سے عتیق کن کا لقب ہے یہ آپ نے بتانا ہے، نام تھوڑی میں نے بتایا جی۔ تو اس طرف ابھی تک کوئی نہیں متوجہ ہوئے، چلے جی، ہمیں نعتیں پڑھنی چاہیے۔ نعتیں کن کی پڑھی جاتی ہے؟ پیارے نبی کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے کا ذوق اور شوق بڑا دیکھا جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، جن میں ہیں بعض تو بیچارے خیر، لیکن جو نبی دین لے کر آئے ہیں، ہمارے پیارے نبی جو دین لے کر آئے ہیں، جو اس کے عقائد ہیں، جو اس کی باتیں ہیں، جو احکام ہیں، اس کی طرف بھی ہماری توجہ
ہونی چاہیے. بعض لوگوں کی نعتوں کی طرف ہوتی ہے نعتیں سننا ہے پڑھنا ہے، نعتیں سننا ہے پڑھنا ہے، لیکن وہی نعتیں جن آقا کی پڑھی جاتی ہیں ان کی دین کی باتیں کیا ہیں اس طرف توجہ، سنتیں کیا ہیں اس طرف توجہ نہیں ہے، فرائض واجبات کچھ نہیں، عقائد کی باتیں بعض اوقات نہیں پتہ ہوتی تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا ہیں. تو اس لیے ہمیں اس طرف بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. چلے بھائی جلدی جلدی آپ کالز کرتے جائیں، کچھ کالز موجود ہیں اور آ جائے گی، جمع ہو جائیں گی، پھر آپ کی طرف دوبارہ سے ہم آئیں گے. تو آئیے علم دین کچھ آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی طرف بڑھاتے ہیں، آپ کی طرف بھی بڑھاتے ہیں اور کچھ سوال جواب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ریڈی ہیں؟ مقابلہ ہے نا؟ ٹیمیں ہارے گی آج؟ نہیں ہاں ٹیم بھی ہارے گی، ٹیم بھی وہ بول رہے مائک میں کوئی نہیں بول رہا. ہاں ٹیم بھی آ رہے گی. اے ہارے گی. چلیں ابھی دیکھتے ہیں، تو ذرا جواب دے دیں پھر. آپ تیار ہیں؟ دیکھتا ہوں میں. بھائی ان سے ہی سوال ہے. پہلا سوال، نام کیا تھا آپ کا؟ عریش عمر. عریش. ٹھیک ہے بھائی عریش عمر، آپ نے بتانا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے سال رات بھر ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے؟ یہ بتائیں گے، ان کے پاس مائک ہے. عریش بتائیں گے، عریش سے سوال ہے. انہوں نے بڑے زور سے بولا تھا نا ٹیم بھی ہارے گی. ابھی سوال ہو گیا ان سے. ارے کہاں سے جواب آ رہا ہے؟ پڑوسی سے آیا؟ چلیں اب بتائیں. 15 سال ہاں کیا کرتے رہے 15 سال غوث پاک؟ قرآن پاک پڑھتے رہے. 15 سال تک پڑھتے رہے. 15 سال تک ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے، یعنی کمپلیٹ پڑھتے تھے ایک رات میں. تو 365 دن کہہ لیجئے ایک سال کے اندر، تو کتنے ہو گئے؟ 365 قرآن پاک ہو گئے رات کے اندر. اور پھر جو ہے اگلا سال، تو یہ کتنے سال تک چلتا رہا معمول؟ 15 سال. یہ دیکھیے ہمارے غوث پاک کا انداز ہے. اچھا ہم عام راتیں، تو عام راتیں بعض اوقات بڑی راتیں ہوتی ہے، شب برات ہوتی ہے نا، شب قدر، رمضان کی راتیں، ٹھیک ہے، کچھ آپ کو پتہ ہوں گی کچھ نہیں بھی آتی تو ہے نا. تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے. غوث پاک تو ہر رات میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے بھائی، چلیں جواب ہو ہی گیا ہے. جی ٹیم بھی آپ نے کہا تھا نا جیتے گی، تو اب ذرا جواب دے دیں. مائک اٹھا لیں، ابھی بند تو نہیں ہوا؟ ہاں نہیں بند ہوا. جی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ غوث پاک جو کہ ہیں ولیوں کے ولیوں کے سردار، ہم انہی کی نسبت سے قادری بھی کہلاتے ہیں نا بھائی. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک سے متعلق، یعنی اس سے ریلیٹ کرنے والے ریلیٹڈ کون سا علم پڑھایا کرتے تھے؟ غوث پاک ٹیچر بھی تھے. کیا تھے؟ ہاں غوث پاک کی ہم نے کیا سنی ہے؟ بہت ساری کرامات سنی ہے نا. یہ غوث پاک نے مرغی زندہ کر دی، ابھی رک جو دائیں، بہت ساری ہم نے کرامات سنی ہیں. لیکن غوث پاک بیسکلی کیا تھے؟ ٹیچر تھے. کرامات تو ظاہر اللہ کے ولی ان سے ظاہر ہوتی تھی، لیکن وہ ٹیچر تھے، عالم دین تھے، مفتی صاحب تھے. یہ کیا کر رہے میرے بچے؟ جی تو آپ علم آپ کیا پڑھاتے تھے یہ بتائیں ذرا قرآن پاک سے متعلق؟ اور بھی بہت کچھ پڑھاتے تھے. تفسیر علم. کیا پڑھاتے تھے؟ تفسیر علم. تفسیر علم. یہ کیا ہوتا میرے بچے؟ غوث پاک سے نسبت ہے. اب جو وہ پڑھاتے تھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ہے علم تفسیر. کیا ہے؟ علم تفسیر. ہاں تفسیر علم نہیں ہے، علم تفسیر، یعنی تفسیر کا علم. کس کا علم؟ ہاں تفسیر کیا ہوتی ہے اب یہ پوچھوں گا تو پھر اور مشکل ہو جائے گی. قرآن پاک ہے نا عربی میں ہے، آپ تو بھی پڑھ رہے ہوں گے قرآن پاک. تو پھر اس کے ہوتا ہے ٹرانسلیشن، ترجمہ ہوتا ہے اردو میں یا کسی بھی زبان میں. پھر اس کی ہوتی ہے ڈیٹیل کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کی مزید تفصیل. تفصیل تو سمجھتے ہیں نا بیٹا؟ توجہ ہے، تفصیل. تو قرآن پاک کی تفصیل کو کہتے ہیں تفسیر. صحیح، اس سے متعلق بھئی آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس میں ہمیں کیا کیا پتہ چلتا ہے. تو ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں علم تفسیر. کیا کہتے ہیں؟ تفسیر. ہاں ابھی آپ یہی سیکھ لیں، انشاءاللہ درس نظامی کریں گے نا تو اس میں اور بھی باتیں پتہ چلیں گے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ. جی بھائی ٹیم اے، اب ادھر دے دیں مائک برابر میں، ادھر سے ہی آیا تھا نا پچھلا جواب بھی. جی بھائی آپ نے بتانا ہے کہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج کب ادا کیا؟ کیا ہوا؟ وہ دیکھیں وہ چھوٹے سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے، ادھر ہی پہنچوا دوں مائک.
نہیں نہیں سیدھے ہاتھ سے جی 10 آپ بتائیں گے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں وہ صحیح ہے کھلا ہوا ہے ہاں وہی بتا رہے ہیں نا ابھی ارے پھر بتائیں نہیں صحیح بول رہے تھے ویسے آپ 10 آگے 10 بس ختم 10 ہجری کیا ہے 10 ہجری ہاں 10 ہجری اب مائک اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اگر دینا ہے تو کھڑے ہوں اٹھ کے جائیں اور سیدھے ہاتھ سے دے دیں ٹھیک ہے اور اب بٹن کو نہیں چھیڑنا وہ کھلا ہوا ہے جب بند ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو خود بتا دیں گے جی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج سن 10 ہجری میں کیا زبردست جی بھائی آگے پہنچا دیں مائک حج فرض ہونے کے بعد یہی آپ کا پہلا حج بھی تھا فرض ہونے کے بعد پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا ٹھیک ہے جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آخری حج میں کتنے افراد تھے 1,24,000 تقریباً 1,24,000 اور دنیا میں کتنے انبیاء اور رسول تشریف لے کر آئے پتہ ہے یہی تعداد ہے بس انہی کو بولنے دے دو نا بھائی آپ نے لے گو الٹے ہاتھ سے لے لیا جلدی کے چکر میں جی 1,24,000 ہاں تقریباً کتنے تقریباً ہاں یہ نہیں کہہ سکتے اتنے ہی بلکہ تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں انبیاء کرام تشریف لائے ہیں جواب درست ہو گیا ہے ٹی میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی جلدی سے جلدی بتا دو بھائی مائک لے لو سیدھے ہاتھ سے ہاں وہ گم ہو 40 سال جی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی زبردست جواب درست ہے ٹیم بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈیلی کتنے نوافل پڑھا کرتے تھے 5 4 3 2 1 مائک دے دو بھائی ہاں 5 4 3 2 1 ارے بولی تو بھائی کچھ غلط ہوگا تو کیا ہوگا 10,000 10,000 بہت زیادہ ہو گئے کچھ 1,000 پھر دیکھ لیں جی 1,000 چلیں بھائی 1,000 جواب درست ہے باقی غوث پاک ہیں 10,000 بھی پڑھ لیں تو غوث پاک ہیں ماشاءاللہ جی بھائی ٹیم ہے غوث پاک کے بیان میں اکثر کون سے نبی تشریف لایا کرتے تھے کرم فرمانے انہی کو دے دو بھائی پھر وہی ہوتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لیں یہاں جو موجود ہے وہ بتانا ہے جواب خے سے نام ہے کھڑے ہو کے آؤ جلدی کھڑے ہو کے صحیح سے ہاں اب بتائیں جلدی 5 4 3 2 1 رو حضرت خضر علیہ السلام جواب درست نہیں ہو سکا ٹیم بھی غوث پاک کو بیان فرمانے کا کس نے کہا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ واقعہ پیش آیا تھا خواب کے اندر حضرت غوث پاک بیان نہیں کیا کرتے تھے نبی کریم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے حکم فرمایا بیان کرو نرس کی یہاں بڑے بڑے عربی موجود ہیں زبردست عربی بولنے والے میں ان کے درمیان کیسے بیان کروں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تھوک مبارک انہیں عطا فرمایا اور 6 دفعہ خواب میں ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک انہیں عطا فرمایا اس کے بعد غوث پاک نے بیان کرنا شروع کر دیا جی اب چلتے ہیں بچوں کی طرف اور کالز شامل کرتے ہیں میرا نام بریرہ فاطمہ داریا محل ہوش سے بات کر رہی ہوں پیارے پیارے مکار میں آج آپ کو کلام سناؤں گی چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آپ کی نہ چلا علم کا نور ہے تم بھی بڑھ لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلا جزاک اللہ خیرہ اسلامی زندہ باد نیکسٹ کال میرا نام اسد اللہ قاری ہے میں وجیانو سے بات کر رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلامی زندہ باد دیکھیں دعوت اسلامی کیوں نہ ہو زندہ باد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی بڑی باتیں سکھا دیا کرتی ہے عتیق ان کا لقب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی اور اس جواب درست ہو گیا ہے جی نیکسٹ کال میرا نام عبید رضا تاری ہے میرا نام ام انیت آیا ہے میرا نام عبدالحادی
दिए। अच्छा भाई, आज तीन हम तीन। आपको नारे लगाएंगे। आपको नारे लगाएंगे। मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। हाथ उठा के। आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी। आमीन। बस ये नारे इतने ही लगाए और आपने कहा आपको नारे लगाएंगे। हमें नारे क्यों लगाने थे भाई, सबने मिल के नारे लगाने थे। चलें, ये कहना चाह रहे होंगे। नेक्स्ट। मेरा नाम फरकान असलम है, मैं जंग से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माइक दे भाई इनको, जल्दी से माइक दें, सीधे हाथ से लें। मदनी मकसद सिर्फ ये सुनाएंगे। मुझे और अपनी सारी दुनिया के लोगों की और इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह करीम। ये इतने सारे और हो गए, कुछ कम कर लो भाई। और दोबारा से। मुझे और अपने लोगों फिर और हो गया। मुझे अपने लोगों की हैं, ये अपने लोगों की इस्लाह। अरे भाई हंसे नहीं, कोशिश कर रहे हैं वो। हाँ भाई, और कौन सुनाएगा सही? ये नहीं, छोटे बच्चों में से आप सुनाएं। इनको दें भाई, राइट हैंड से। शाबाश। नाम क्या आपका? नाम तो अब्दुल सत्तार। चले अब्दुल सत्तार। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हंसना नहीं है। किसकी कोशिश करनी है? इस्लाम की। देख ले, इस्लाह की। किसकी करनी है? आपने नहीं बोलना, औरों ने नहीं बोलना, बस मैं इनसे अब्दुल सत्तार भाई से बातें कर रहा हूँ। अब्दुल सत्तार भाई खैरियत से हैं? ठीक है सब। तो यहाँ इस्लाह क्या है? हाँ, फिर बोल रहे हैं, इन्हीं को बोलने दें। इस्लाह मीन्स सही करना। सही करना तो समझते हैं ना, कोई ठीक नहीं है तो उसको ठीक कर दें। कोई कुरान पाक पढ़ते हैं आप, है ना, आपको बताया था ऐसे सही करेंगे और ऐसे गलत है, तो ये क्या हो रही है? इस्लाह हो रही है। ठीक है, अब ज़रा इधर आके दे दें इनको माइक, सामने वाले इनको। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। वाह भाई वाह, बड़े प्यारे नाम है, अब्दुल सत्तार और अब्दुल बासित। ये बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं आपके? बड़े, आप छोटे। अच्छा भाई, मदनी मकसद सुनाएंगे? सुना दें। हमारे अपने लोगों के इस्लाम की। क्या हो गया ये? दोबारा से सही बताना है। कान में इनको बताएं, मदनी मकसद बताएं जल्दी से, जल्दी। मदनी मकसद याद होना चाहिए ना भाई, ठीक, और उसका मतलब भी पता होना चाहिए। मुझे अपने अपनी और सारी दुनिया के लोगों के इस्लाम की अभी इनको क्या बताया? की कोशिश करनी है। अभी इनको क्या सिखाया था मैंने बड़े भाई को? इस्लाम या इस्लाह? इस्लाम की। अरे इतने इस्लाह करोगे उनकी इस्लाह नहीं हो पाएगी। यहाँ है इस्लाह। किसकी? हाँ, इस्लाह मीन्स ठीक करना। जैसे आप अभी गलती कर रहे हैं ना, तो हम आपकी क्या कर रहे हैं? इस्लाह कर रहे हैं। तो यहाँ भी है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। आप ज़रा हो जाए, ज़ोरदार हो जाए, जानदार। हमें अपनी इस्लाम की कोशिश। वो कंफ्यूज हो गए, आप लोग हंस रहे हैं ना और वो कंफ्यूज हो रहे हैं। और ये हंसना नहीं चाहिए। अगर किसी से गलती हो तो हंसना नहीं चाहिए। ये आपके लिए इस्लाह है। अरे भाई उनको भी तो बड़ी जल्दी है, थोड़ा आराम से सांस ले लो भाई। दुनिया के लोगों की इस्लाम की कोशिश करनी है। जो मेरे अब्दुल बासित को रट गया, बस अब वो ही रहेगा। अभी सही नहीं हो पा रहा उनका, देखे सही हो गया ना? सुनाए ज़रा दोबारा। हाँ, बगैर माइक के सुना दिया आपने। चले खैर, इन्होंने सही सुना है। ठीक है, आपने सुन लिया ना, अब इनका ज़रा सुना दे ताकि माइक में हो जाए। बताएं। अरे नहीं, आप नहीं सुनाना है, इन्होंने सुनाया, आपने सुना, अब ज़रा आप सुनाएं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों के इस्लाम की कोशिश करनी है। ये इस्लाम को इस्लाह कर लेंगे हैं? चले, अभी कोशिश करनी है आपने, इसकी कोशिश करनी है। ठीक है, अल्लाह हमें तौफीक दे कि सारी दुनिया को इस्लाम की दावत दें। जो गैर मुस्लिम हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो वर्ड है ना वो क्या है? इस्लाह का वर्ड है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ही हैं, और जो गैर मुस्लिम हैं अल्लाह पाक को तौफीक दे कि उन्हें इस्लाम की दावत दें, और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी देते भी हैं। क्या चल रहा है भाई? अच्छा, माइक की लेन देन चल रही है जी। चलें भाई, कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम कनीचिली
नहीं, आप 3 साल की हैं? 3 साल की हूँ। ठीक है। मैं गंबद में रहती हूँ। पापा, अंकल, रोज सुनाऊंगी लल्लाहु अला मोहम्मद, लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। जिंदाबाद। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम इनाम मुस्तफ़ा है। मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको तीसरा कलमा सुनाऊंगा। तीसरा कलमा तमजीद। तमजीद मैंने बुजुर्गी। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला औला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मुज़म्मिल है, मैं डिस्पोल से बोल रहा हूँ। आज मैं एक नाच सुनाऊंगा। 12वीं कनूर दिल पे छा गया, आ गई नबी, आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श की बढ़िया, नूर से सजा अर्श की बढ़िया, आ गई नबी, आखिरी नबी। माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। जी, कॉल। मेरा नाम मोहम्मद फुदैल रजा है। मैं पाक वतन से बोल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, वैसे ही हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तमाम वलियों के सरदार हैं। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। ज़बरदस्त। ऐसे ही बच्चे बच्चियाँ बड़े ज़बरदस्त होते हैं जो इस तरह से कोई अच्छी अच्छी बात आगे पहुँचाते हैं। जी, कॉल्स। मैं जन शहर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। हाँ, किस चीज़ की कोशिश करनी है? अभी इस्लाम की आवाज़ आई थी इतनी ज़ोर से, इसीलिए ये इतना मैं मदनी मकसद करवा रहा। चलें जी, कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और मैं क्लास 7 में हूँ और मैं आपको नाच सुनाऊंगा। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई ये अब्दुल्लाह के घर से। रखो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शगे घर को सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो मोहम्मद फातिह आलम बादशाह सुजा सरवर कौनैन सुल्ताने अरब शाह अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाह तुमने
دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسے عرض کی جبریل نے شاگردی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جی کال شامل کریں گے پروگرام میں۔ میرا نام ہے افسر نور، میں فیصلہ آباد سے عرض کر رہی ہوں۔ میں آپ کو ایک کلام سناؤں گی۔ نینوشو کا مدینے دامن دام میرے دل وچ حسرت اور نہیں آقا تیری مرض ہے تے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ ماشاء اللہ زبردست۔ تو بچوں کی کالز ہم نے شامل کی اور پروگرام کے اندر یہاں بھی بچے شامل کیے، گھروں سے بچے بھی شامل تھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ رہے۔ ہم جا رہے ہیں کڈز مدنی چینل آپ کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا